مجھے وہ وقت یاد ہے، میں طالب علم تھا، میرے ایک دوست نے یہی آیت جب میرے سامنے رکھی، میں اس وقت دیوبندیوں کے مدرسے کے اندر پڑھنے والا اور میں انہی کی طرف میل ہونے والا تھا، لیکن جب یہ آیت میرے سامنے آئی میں حیران ہو کر رہ گیا، میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ پھر میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا، یار یہ مولوی کیوں نہیں مانتے؟ یہ مولوی، مجھے سمجھ آ گئی ہے، شیخ الحدیث کو سمجھ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ شیخ الحدیث کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن جس مسند پر بیٹھا ہے وہ مسند خطرے میں پڑ جائے گی۔ بڑے مفتی کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن جو پروٹوکول اس کو ملا ہوا ہے، آگے پیچھے لوگ ہیں، مرید ہیں، نذرانے ہیں، چندے ہیں، مدرسے ہیں، خطابتیں ہیں، امامتیں ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کا خطرہ ہے کہ اگر میں نے یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا، مرید میرے بچھڑ جائیں گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا، میری امامت خطابت خطرے میں پڑ جائے گی، میرے مدرسے کا چندہ فلانے علاقے سے آتا ہے، فلانا زمیندار دیتا ہے، فلانا پیر دیتا ہے، فلانا دیتا ہے، اس طریقے سے میرا سرکٹ چل رہا ہے۔ میں نے اگر حق بات بیان کی، میرے مدرسے کا یہ چندہ بند ہو جائے گا، مدرسے کا مسجد کا چندہ بند ہو جائے گا، امامت خطابت خطرے میں پڑ جائے گی، تو یقیناً وہ اس لیے حق بات بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں طالب علم تھا، زیادہ کلاسوں کے اندر بھی نہیں، ابھی دورہ حدیث کے اندر بھی نہیں گیا تھا، ابھی چھوٹی کلاسوں کے اندر درجہ اولا ثانیہ کے اندر تھا۔ یہ آیت جب میرے سامنے اس بھائی نے رکھی ہے، میں حیران ہو گیا۔ میں نے اسی دن سے قرآن کا دامن پکڑ لیا، قرآن کا دامن پکڑ لیا۔ پھر جتنا بھی استاد بولتے رہے، علیحدہ علیحدہ مجھے بلا کر بولتے رہے، مولوی عثمان خیال کر کدھر جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اکابرین سے کٹ کر جا رہا ہے، اکابرین کی تحقیق پر اعتماد کر لو، اکابرین کی محنتیں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے زندگیاں لگائی ہیں، تم تو عام بچے ہو، چھوٹے ہو، طالب علم ہو، تمہیں کیا پتہ قرآن کی سمجھ کیا ہوتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ بزرگوں نے جو لکھا ہے اس پر اعتماد کر لو۔ میں نے کہا سب سے بڑا بزرگ اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑا امام اللہ کا قرآن ہے، سب سے بڑی قوت والی کتاب اللہ کا قرآن ہے، یہ بزرگ قرآن ہے۔ تمہارے بزرگ سارے قرآن کی بزرگی پر قربان کیے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن کا دامن، بولیا کرو اللہ دے بندے، قرآن کا دامن نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایک مفتی نے، بہت بڑا مفتی ہے، آج بھی زندہ ہے، بہت بڑے ملتان کا بہت بڑا ادارہ ہے، وہاں کا بڑا مفتی ہے، اس نے مجھے بلا کر کہا، مولوی عثمان ہے آپ قرآن کی 1000 آیت، بلکہ انہوں نے کہا آپ قرآن کی آیتوں کے انبار لگا دیں، میں اپنے اکابرین کی تحقیق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے کہا اس نے، اللہ اللہ، اس نے کہا میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، اگر آپ میرے سامنے قرآن کی آیتوں کے انبار لگا دیں پھر بھی میں اپنے اکابرین کی تحقیق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا آپ اپنے اکابرین کی تحقیق کو نہیں چھوڑ سکتے، میں قرآن کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے 2 راستے دکھائے گئے تھے، میں بھی شیخ الحدیث تھا، میں نے مسلم پڑھائی ہے، ابو داؤد پڑھائی ہے، مشکات پڑھائی ہے، مدرسے کا 4 سال کا مدرس تھا۔ میرے معزز سامعین، میرے سامنے 2 آپشن رکھ دیے، یا چھٹی کرو یا عقیدہ اس طریقے سے بیان کرو، چھٹی کرو۔ میں نے کہا چھٹی قبول ہے۔ چھٹی کیا ہے؟ خیر آباد کر کے چلا آیا۔ میں نے کہا مجھے چھٹی قبول ہے، میں اس ادارے کے اندر نہیں رہ سکتا۔ کوشش کی کہ آپ رہیں، لیکن مہربانی کریں ذرا آپ لکھ دیں کہ پیارے پیغمبر قبر میں زندہ ہیں، حیات النبی کا عقیدہ آپ لکھ دیں، آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، چلو عام مردوں کے بارے میں اختلاف ہے، رسول اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں صرف آپ لکھ دیں۔ مفتی اور محتمم صاحب نے مجھے یہاں تک کہا اوپر سے لکھ دیں، اوپر سے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھے جواب دینا پڑتا ہے ان مدرسے والوں کو، مجھے جواب دینا پڑتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، آپ ویسے لکھ دیں، عقیدہ اندر یہی رکھیں۔ اچھا میرے دل خیال آیا ہی، میں نے کہ لکھ دیں وہاں
اللہ اللہ، لیکن پھر میں نے کہا حق بات سمجھ میں آئی ہے، اگر اس کو کتمان کے اندر رکھا تو قرآن نے کہا ہے جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں نا، اور چھپا کر جو کچھ کھاتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک دن تو مجھے مدرسہ چھوڑنا ہی پڑے گا، ہمیشہ تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے۔ ایک بات حق سمجھ میں بھی آیا، اور پھر میں نے اس کو چھپایا اور اس کے الٹ میں نے مخالف بات کی اور جھوٹ بولتا رہا، اور اپنے طالب علموں کو اور اپنے تمام تر ان متعلمین کو میں نے اگر قرآن کے خلاف بات پڑھاتا رہا، محض اپنی نوکری، اپنی جاب، اپنی دنیا کی تنخواہ کی خاطر، یقیناً پھر کل قیامت کے دن اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکوں گا۔ مدرسے کو خیر آباد کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا قرآن کا دامن ہم چھوڑ سکتے؟ پھر ایک مسجد میں خطابت ملی، 18-19 سال خطابت کی، وہاں کے محتمم صاحب نے کہا لکھ دو، وہاں بھی کیا کرو، لکھ دو۔ وہاں میرے سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، توبہ طیب ہوتے ہیں، بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، اعتراف تو کر رہے ہیں نا ہم، بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ آپ سے نہیں ہوتی غلطیاں؟ اللہ اللہ برملا اب کہہ رہے ہیں اللہ کا قرآن میرے معزز سامعین، اور یقین قاد الفقر و یکون کفرن، فقر و فاقہ بندے کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کسی بندے پر آزمائش میں نہ ڈالے، کسی بندے پر۔ بہرحال قرآن کا دامن پکڑا ہے، قرآن پاک کا دامن پکڑا ہے، اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے معزز سامعین یہ قرآن پاک ہے، ابھی یہ آیتیں آ رہی ہیں، میں بات یہ کر رہا تھا، مجھے یہ آیتیں سمجھ آ رہی ہیں، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں، بڑے بڑے مفتیوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی، سمجھ ان کو بھی آتی ہے، لیکن آگے بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں، بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، بڑا مدرسہ ہوتا ہے، مسجدیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ لیکن جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، آخرت کی پکڑ کا ڈر ہو، وہ یقیناً نہ کسی کی ملامت سے ڈرتا ہے، نہ دنیا کی وجاہت سے ڈرتا ہے، وہ ہر طرح کی قربانی دینے والا بن جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا اگر میں نے یہ بات کہی تو بابا ناراض بھی ہو جائے گا، بابا گھر سے بھی نکال دے گا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کسی چیز کی پرواہ کی ہے؟ پرواہ کسی چیز کی نہیں پرواہ کی۔ میرے معزز سامعین، ہمیں بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ حق بات سمجھ میں آئی ہے، حق بات پر ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ آپ کا سایہ بھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب بھی تم حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حق کا دامن پکڑے رہو، پکڑے رہو۔ حق کے اندر نجات ہے، سچ کے اندر نجات ہے۔ یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت کے دن سچوں کو سچ نفع دے گا، حق والوں کو ان کا حق نفع دے گا۔ جماعتیں کام نہیں آئیں گی، مدرسے کام نہیں آئیں گے، مسجدوں کی امامت کام نہیں آئے گی، خطابتیں کام نہیں آئیں گی، یہ دنیا کی وجاہت کام نہیں آئے گی۔ کل قیامت کے دن یوم ینفع الصادقین صدقہم، کیا کام آئے گا؟ سچ۔ کیا؟ سچ۔